بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ پہ لکھی ہوئی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو ماخوذ ہے وہ ہم لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ غزوہ بدر تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اب یہیں سے سلسلہ جو ہمارا پچھلی نشست میں ہم نے منقطع کیا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو ساتھیو، زیادہ سے زیادہ آگے اپنے ساتھیوں تک پہنچایا کریں تاکہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو جان سکیں اور اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام اور چین کی نیند سو رہی تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات اللہ تعالیٰ سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کافر کی قتل گاہ بتائی تھی بالکل اسی جگہ کافر کی لاش ٹھیک پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربی سے کہا، آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن الحرزمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کے نیک نامی کی یادگار بن جائے گا۔ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا۔ اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورہ کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربی کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھلا دینے والا تانا مارا اور کہا، ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ عمرو بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلا کر کہا، دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق
مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے وامرا وامرا کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ جی تو ساتھیوں آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر آگے سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ساتھیوں سے درخواست ہے کہ یہ ضرور آگے ساتھیوں تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ سنتے رہیں اور ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہو کر کے اللہ تعالی ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو رب تعالی قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔